والذین اذا فعلوا فاحشہ. اچھا یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسرعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو, یہ لفظ نہیں ہے. اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں نا کہ جنت کی طرف جاؤ. دیکھو ترغیب دینے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں. اللہ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کی طرف آؤ, یہ بھی لفظ صحیح ہے. اذهبوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ, اذهبوا کا معنی جاؤ, یہ بھی کہہ سکتے تھے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسعوا, دوڑو جنت کی طرف, یا اسرعوا جلدی جلدی جاؤ, یہ بھی نہیں کہا. سارعوا, سارعوا نا باب مفعلہ ہے. عربی میں باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ضرب یضرب کا معنی مارا, ضارب یضارب مضاربتاً, ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو مارا. اس نے ایک لگایا تو آپ نے مقابلے میں دوسرا لگایا, پھر اس نے ایک لگایا پھر آپ نے لگایا, پھر تیسرا جب اس نے لگایا تو آپ لگانے کے قابل رہے نہیں. ٹھیک ہے, مقابلہ جہاں ہوگا نا تو باب مفعلہ. تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا, تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی صیغے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا. دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے. التائبون العابدون الحامدون, اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف. پہلے آپ کو پتا ہے جب بھی کسی غریب سے غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے. یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں اپنے دکھڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی, یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل. اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے, بات ہی شکایتوں سے شروع. اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں, اب کیا کریں, سمجھ رہے ہیں نا. بچے میں ہیں بس, مرے نہیں. یہ شوگر کرو, ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رگ پڑ جائے. یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون, اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تمام تعریفیں. دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے آپ کو تھینک یو کہے گا, بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ برگر کھائے گا جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا, حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے اس کو, تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو. تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے. اس نے پیسے دیے, کوئی احسان نہیں کیا, پیسے دے دیے نا, بدلہ دے دیا احسان کا, اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا. تھینک یو بنتا ہے, پھر بھی تکلف میں تھینک یو. اور جس کا بنتا ہے تھینک یو اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے. یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو, یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے, یہ تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے. ما کان لکم, تمہارے بس میں نہیں تھا. وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. ایک ایک چیز, گوشت اللہ نے بنایا, ہر چیز. مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے, جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے, جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے, برگر جیسا بن جاتا ہے. ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے. جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ گے دبے گا نہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو,
صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی شکر کی, وجعلنا مسلمین, ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا, مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذهب الظما, آپ یہ دعا کرتے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے, ایسی خاندانی دعا. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا, اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری, یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے, پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو نے کھا لیا نا, اب کیا, اب تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان, حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار, جب وہ کیا کرتا ہے افطار, اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے, یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں بھی دو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں, سموسے کھا رہا ہوں, کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں, اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ